السلام علیکم۔ فزکس کی تاریخ کے حوالے سے جو ویڈیو سیریز ہم نے شروع کی ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر ہم کوانٹم میکینکس کے بارے میں بات کریں گے۔ کوانٹم میکینکس کیوں ایجاد ہوئی تھی اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اور اس کا انیشیل پوائنٹ کون سا تھا جو کہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور پھر اس ٹرننگ پوائنٹ نے کیسے آگے کے سارے فزکس کی ڈسکوریز کو سیٹ کیا اور تمام سائنسدان اس میدان کے اندر تحقیق کرنے لگے۔ کوانٹم میکینکس کی آغاز کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز جس کو الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرفی کہتے ہیں، اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ایک سائنسدان ہے جن کی زندگی کو اور جن کے ریسرچ کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس سائنسدان کا نام میکس پلانک ہے۔ ہم پہلے یو وی کیٹاسٹرفی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یو وی کیٹاسٹرفی میں بھی جانے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ کس چیز سے بنا ہے۔ یو وی کیٹاسٹرفی کا مطلب ہے الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرفی، اور الٹرا وائلٹ لائٹ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لائٹ کے اسپیکٹرم میں جانا ہوگا کہ جتنی بھی ویوز ہیں تو ان کے ویو لینتھ، یعنی جس کو طولی موج کہتے ہیں اردو کے اندر، اس کے مطابق تمام لائٹ کی ڈفرینٹ قسم کے لائٹس کی یا شعاؤں کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے، اور ویوز کو اگر آپ سٹارٹ کریں گے ریڈیو ویوز سے تو وہ سب سے زیادہ ویو لینتھ کی موجیں ہیں، اور اس سے آگے پھر مائکرو ویوز آتی ہیں، اس سے آگے آپ آتے ہیں تو انفراریڈ سے آگے پھر ریڈ سے ویزیبل اسپیکٹرم شروع ہوتا ہے، اور ویزیبل کے نام سے واضح ہے کہ یہ وہ شعاعیں ہیں جس کو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ پھر اسی اسپیکٹرم کے اندر آپ ویزیبل کے اندر آپ ریڈ سے شروع کرتے ہیں، اور آپ جاتے ہیں تو آپ وائلٹ کے اوپر اینڈ کرتے ہیں۔ وائلٹ وہ آخری حد ہے جس کو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور یہ ویزیبل اسپیکٹرم کے اندر سب سے زیادہ توانائی کی شعاعیں ہیں۔ وائلٹ سے اوپر جب آپ اوپر جاتے ہیں تو اوپر الٹرا وائلٹ کا رجیم آتا ہے، اور الٹرا وائلٹ ہائی انرجی ریڈیشنز ہیں، لیکن اس سے بھی اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو ویو لینتھ مزید کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ فریکوینسی مزید بڑھ جاتی ہے، اور فریکوینسی بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انرجی بڑھ جاتی ہے، اور پھر آپ کے پاس ایکس ریز آتی ہیں، اور ایکس ریز سے آگے پھر سارے نیوکلیر ریڈیشنز آتی ہیں۔ اب اس پورے اسپیکٹرم کے اندر اگر آپ غور کریں تو جو وائلٹ ریڈیشن ہے اس سے تھوڑا سا اوپر الٹرا وائلٹ کے رجیم کو شارٹ کٹ کے اندر یو وی کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو لفظ ابھی شروع میں اس ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا کہ الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرفی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی اسپیکٹرم کے اندر یا کسی گراف کے اندر یا کسی سائنٹیفک ڈسکشن کے اندر اس الٹرا وائلٹ لائٹ کی رجیم میں جاتے ہیں تو یہاں پر تھیوری فیل ہو جاتی ہے، اور اس کو الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرفی کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا سن 1800 سے لے کے 1900 کی دہائی کے بیچ، اور اس کو حل کرنے کے لیے میکس پلانک نے اس الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرفی کو 1901 کے اندر حل کیا تھا۔ معاملے کو کانٹیکسٹ میں ڈالنے کے لیے اگر ہم تاریخ کے اندر پیچھے جائیں تو ہمیں کلاسیکل فزکس ملتی ہے، یعنی کہ گلیلیو کے دور سے لے کے آگے نیوٹن کے زمانہ جب شروع ہوتا ہے، اور پھر سن 1900 تک کلاسیکل فزکس یعنی نیوٹن کے قوانین تمام فزیکل آبزرویشن کو اور تجربات کو اور ہماری عملی زندگی کے اندر جتنے بھی مشاہدات تھے اس کو کامیابی کے ساتھ ایکسپلین کر پا رہے تھے، لیکن وہ نقطہ جس کے اوپر کلاسیکل فزکس فیل ہو گئی اور ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کلاسیکل فزکس سے آگے بھی بڑی دلچسپ دنیا پڑی ہے، تو وہ یہ مسئلہ الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرفی کا تھا۔ اب ہمیں یو وی کیٹاسٹرفی لفظ کی بھی سمجھ آ گئی ہے، اور ہمیں تاریخ کی بھی سمجھ آ گئی ہے، کانٹیکسٹ کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یو وی کیٹاسٹرفی کا مسئلہ اصل میں تھا کیا مسئلہ۔ تو ہمیں سائنس کے میکینزم کو تھوڑا سا ادھر ٹچ دینا ہوگا کہ سائنس کے اندر دو طرح سے چیزیں کام کرتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی تھیوری کسی چیز کے بارے میں پیشن گوئی کرتی ہے کہ ہمارے پاس فزکس کی مساوات کے اندر یہ چیزیں ممکن ہیں، تو لہٰذا پھر سائنسدان یا طبیعت دان ان چیزوں کو جس کی تھیوری نے پیشن گوئی کی ہوتی ہے اس کو وہ تجربات کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف قسم کے تجربات ڈیزائن کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر کسی تھیوری کے اندر کسی چیز کی پیشن گوئی کی جاتی ہے، جب تک وہ چیز ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتی تو سائنس کے اندر یا تو اس تھیوری کو بدلنا پڑے گا یا اس تھیوری کو مکمل طور پر سائٹ پہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے پاس تجرباتی طور پر کچھ ایسے نتائج آتے ہیں یا ہم ایسے کچھ مشاہدات کرتے ہیں کہ جن مشاہدات کو سمجھنے کے لیے ایک تھیوری کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا پھر تھیوریٹیکل فزسسٹ بیٹھ کے
اس کے اوپر سوچ بچار کرتے ہیں اور میتھمیٹکس کی زبان استعمال کر کے یا جنرل ڈسکرپشن استعمال کر کے ان مشاہدات کو اور اس تجربات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ایک تھیوریٹیکل بیس پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے، یعنی یا تو تھیوری کسی چیز کی پیشن گوئی کرتی ہے اور تجربات میں اس کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر تجربات میں کوئی چیز پہلے سے نظر آ رہی ہے لیکن اس کو ایک تھیوری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی مضبوط بنیادوں کے اوپر اس کو کھڑا کیا جا سکے اور اس کو ایک قانون کی شکل دی جا سکے۔ اب یو وی کیٹاسٹرافی کا جو مسئلہ ہے یہ وہ والا مسئلہ ہے کہ تجربات کے اندر ایک چیز ہمیں بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے اور ہمارے مشاہدے کے اندر ایک چیز روزانہ کی بنیاد پر نظر آ رہی ہے، لیکن ایسی کوئی تھیوری نہیں ہے جو اس کو ایکسپلین کر سکے۔ یہ مشاہدہ کیا تھا؟ یہ مشاہدہ یہ تھا یا یہ تجربہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی آبجیکٹ کو لیتے ہیں اور آپ اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس کو ہیٹ اپ کرنے کے نتیجے میں وہ جیسے جیسے آبجیکٹ گرم ہوتا جاتا ہے تو اتنا وہ اس کی رنگت جو ہے یا اس سے نکلنے والی شعاعیں اس کا کلر چینج ہوتا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کسی چیز کو گرم کریں تو پھر تھوڑا ہلکا ریڈ ہوتا ہے، لائٹ ریڈ ہوتا ہے، پھر وہ ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ یلوش کلر دکھانا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ برائٹش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے کچھ کلرز وہ چینج کرتا رہتا ہے جیسے جیسے آپ اس کو ہیٹ کرتے ہیں۔ جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ڈفرینٹ ویو لینتھس کی لائٹ نکل رہی ہے اور اس لیے ڈفرینٹ ویو لینتھس کے ڈفرینٹ کلر ہوتے ہیں، جس کا میں نے شروع میں آپ کو اسپیکٹرم دکھایا اور اسپیکٹرم کے اندر میں نے بتایا کہ ریڈ سے شروع ہوتا ہے، ریڈ کی ویو لینتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو بلو وائلٹ کی ویو لینتھ سب سے کم ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کسی چیز کو گرم کرتے جاتے ہیں تو وہ ریڈش کی بجائے آگے آگے یلوش ہوتا جاتا ہے اور بلوئش ہوتا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنی رنگت تبدیل کرتا ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو اس مسئلے کے ساتھ ڈائریکٹلی وابستہ ہے، وہ ایک انٹینسٹی ہے، یعنی جو لائٹ اگر کسی آبجیکٹ کو آپ گرم کریں گے اس میں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں تو ایک اس کی شدت، دوسری چیز کہ دوسرا اس کا ویو لینتھ۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر اس کو آپ اس گراف کے اندر پلاٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے جیسے آپ اس کو گرم کرتے جائیں گے اور 3726 ڈگری سینٹی گریڈ یا پھر آپ کہہ لیں کہ 4000 کیلون تک جب آپ اس باڈی کو ٹچ کرتے ہیں، ٹیمپریچر اس تک پہنچ جاتا ہے تو یہاں سے ویزیبل ریجن شروع ہو جاتا ہے۔ ویزیبل ریجن کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں کسی کیل کو یا کسی لوہے کو گرم کر رہا ہوں تو وہ لوہا اپنی رنگ میں نظر آئے گا، لیکن جیسے ہی میں اس 3700 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر گرم کرتا ہوں تو فوراً سے وہ ریڈش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ وہ ٹیمپریچر آ گیا کہ اس ٹیمپریچر کے اوپر اس باڈی سے ویزیبل لائٹ نکلنا شروع ہو گئی ہے، اور اب یہ سادہ سی آبزرویشن ہے، اس کے اندر ایسی کوئی آپ کو بڑی راکٹ سائنس نظر نہیں آ رہی۔ اگر کسی چیز کو میں گرم کروں تو وہ اپنی رنگت تبدیل کرے، سو واٹ، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی۔ اس سے آپ اجسام سے نکلنے والی شعاعوں کا اور ان اجسام کی حرارت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جسم کتنا گرم ہے، اور اسی بنیاد پر اصل میں سورج سے نکلنے والی شعاعوں کا اندازہ لگایا گیا، اور اسی بنیاد پر یہ بتایا گیا کہ سورج کی اپنی جو انرجی ہے یا ٹیمپریچر ہے وہ کیا ہے، وہ اسی لا کے ذریعے اور اسی آبزرویشنز کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اب اگر اسپیکٹرم کو آپ دیکھیں جس کے اندر انٹینسٹی کو پلاٹ کیا گیا ہے ویو لینتھ کے اگینسٹ، اس بیہیویئر کو یا اس مشاہدوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے 3 بڑے لاز موجود تھے، لیکن ان لاز کی اپنی اپنی کمزوریاں تھیں، جس کے لیے ایک ایسے تھیوریٹیکل ماڈل کی ضرورت تھی جو اس کو مکمل طور پر پورے اسپیکٹرم کو ایکسپلین کر سکے۔ وہ 3 لاز کیا تھے اس کا ہم صرف ہلکا سا ٹچ دیں گے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس کی تفصیلات جا کے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں، ہم اس کے اوپر ایک الگ تفصیلی ویڈیو بنا دیں گے۔ پہلا مشہور قانون جس کو وینز ڈسپلیسمنٹ لا ہے، یہ لا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی باڈی سے نکلنے والی شعاعوں کا جو ویو لینتھ ہوتی ہے وہ ویو لینتھ انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے ٹیمپریچر کے، یعنی میکسیمم ویو لینتھ از ایکول ٹو سم کانسٹنٹ ڈیوائڈ بائی ٹیمپریچر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی باڈی کا ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو اس کی جو ویو لینتھ ہوگی وہ کم ہوگی، اور یہ اسی بات کا ثبوت ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جیسے جیسے ہم باڈی کو گرم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں۔ اگر ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو ویو لینتھ کم ہوگی، اس لیے جتنا جتنا آپ زیادہ بڑھاتے جائیں گے ٹیمپریچر اتنا اتنا وہ ریڈ سے جائے گا بلو کی طرف اور بلو سے جائے گا وائلٹ کی طرف۔ تو یہ پہلا لا ہے جو اس کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ یہ فینومینولوجیکل تو ایکسپلین کر رہا ہے، لیکن ایکسپیریمنٹل ڈیٹا جو
جو ہمارے پاس آتا ہے ایگزیکٹلی اس کو کچھ جگہوں پہ ایکسپلین نہیں کر پاتا. ایک اضافی نوٹ کے طور پر یہ سیکنڈ لا جو ہے اس کو وینز ڈسپلیسمنٹ لا کہتے ہیں، اور یہ لا پریزنٹ کیا تھا ولہم وین نے. اور ولہم وین وہ مشہور کریکٹر ہے جو ہائزنبرگ کو اپنی پی ایچ ڈی ڈگری کے اندر تقریباً فیل کرنے والے تھے، کیونکہ ہائزنبرگ کی ڈیفنس کمیٹی کے اندر یہ موجود تھے. ہائزنبرگ سے ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ کے درمیان ڈفرنس کے حوالے سے سوال پوچھا تھا، اور جس کا جواب ہائزنبرگ کا تسلی بخش نہیں دے پائے تھے، اور اس لیے ولہم وین تقریباً ان کو فیل کرنے والے تھے، لیکن پھر وہ فیل ہونے سے بچ گئے. دوسرا لا ہمارے پاس اسٹیفن بولٹزمین لا کہتے ہیں. آبجیکٹ سے نکلنے والی شعاؤں کا جو پاور ہوتا ہے وہ سم کانسٹنٹ ٹائم ٹیمپریچر پاور 4 ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی باڈی کا ٹیمپریچر ہم ڈبل کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ جو پاور ہوگی وہ 16 ٹائمز بڑھ جائے گی، کیونکہ ٹیمپریچر کو ڈبل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپریچر کے 2 کی طاقت 4 اور 2 کی طاقت 4 کا مطلب یہ ہے کہ وہ 16 ٹائمز چیز بڑھے گی. تو یہ دوسرا لا ہے. تیسرا لا جو اسپیکٹرم کے حوالے سے تھا اس کو ریلی جین لا کہتے ہیں. اور ریلی جین لا اصل میں ڈائریکٹلی وہ مسئلہ تھا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، یو وی کیٹاسٹرفی. اس لا کے اندر پرابلم یہ تھا کہ یہ ہائی ویو لینتھ کے اسپیکٹرم کو تو آرام کے ساتھ ایکسپلین کر پاتا تھا، لیکن اگر اس اسپیکٹرم کو آپ دیکھیں تو اس ڈیش لائن کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے جیسے آپ کم ویو لینتھ کی طرف جاتے ہیں تو یہ لا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک خاص ویو لینتھ کے اوپر یعنی الٹرا وائلٹ ریجیم کے قریب جاتے وقت آپ کے پاس انفینٹ انٹینسٹی کی ریڈیشنز آنی چاہیے. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے اندر تجربات کو دیکھیں اور مشاہدات کو دیکھیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس انفینٹ انٹینسٹی والی ریڈیشن آتی ہے، بلکہ انٹینسٹی ہمیشہ محدود رہتی ہے. تو یہ وہ پرابلم تھا کہ جس نے میکس پلانک کو مجبور کیا کہ وہ اس ایریا کے اندر ریسرچ کرے اور اس پرابلم کو حل کرے. اور اس یو وی کیٹاسٹرفی کے مسئلے کو پھر میکس پلانک نے حل کیا تھا. کیسے حل کیا تھا ہماری اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کے حوالے سے پوری ڈیٹیل بتائیں گے، اور ہم میکس پلانک کی زندگی کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات بتائیں گے کہ وہ کیسے موٹیویٹ ہوا اس مسئلے کو حل کرنے کے اوپر، اور پھر اس نے اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کیا. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر.